الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين محترم و مکرم حاضرین، سامعین، ناظرین، اللہ جل جلالہ کے فضل اور احسان کی بدولت حضور رحمت کون مکان علیہ التحیۃ والثناء کی نگاہ لطف و عنایت سے ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی ان نورانی ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف میں حاضر ہو کر حضور کی میلاد کے ذکر، آپ کی عظمت اور شان کے تذکرہ کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ محترم علامہ محمد شعیب صاحب کی دعوت پر میں آپ حضرات سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرات محترم، سب لوگ جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام، انتظام کیا، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری یہ ساعتیں ذکر رسول اور ذکر مصطفیٰ میں گزر رہی ہیں۔ مولائے قدوس زندگی بھر اپنے محبوب کی خوبصورت یادوں میں، حضور کے پاک تذکروں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک بات بنیادی طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی نظام چل رہا ہے، یہ نظام
خود بخود نہیں چل رہا، اتفاقی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی سورج نکل آیا، ایسے ہی ڈوب گیا، ایسے ہی چاند آ گیا، ایسے ہی ستارے آ گئے، ایسے ہی یہ دریا چل رہے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، سبزہ نکل آیا پھر ہماری آنکھوں سے دور ہو گیا، اور اس کائنات کے اندر تبدیلیاں اور تغیرات اپنے آپ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی نظام چلانے والے کے رونما ہو رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کائنات کا سارا نظام چلانے والا ہمارا اللہ ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے، یعنی اس کائنات کا جتنا نظام ہے وہ میرے رب کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہے۔ بندہ اللہ کے قانون کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتا۔ بندے میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اللہ نے اس کے متعلق جو قانون قائم کیا ہے کہ میں نے فلاں وقت پیدا کرنا ہے، فلاں وقت فوت کرنا ہے، بندہ اللہ کے اس قانون کو نہیں بدل سکتا، تو پوری کائنات اللہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ جملہ، یہ بات ہمارے ذہن میں، دل میں، دماغ میں پختہ ہونی چاہیے کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم کسی صورت بھی اللہ کے قانون کی مخالفت نہ کریں، اور جو رب کا قانون ہے اس کے مطابق اپنی زندگی چلانے کی کوشش کریں۔ انتہائی توجہ، اگر بالفرض کوئی بندہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اسے اللہ کا کوئی قانون پسند نہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قانون ہماری پسند یا ناپسند کی وجہ سے تبدیل یہ ہوگا کہ جس کو اللہ کا کوئی قانون پسند نہیں ہے اس کا اپنا ذاتی نقصان ضرور ہوگا۔ مثال ہے بالکل سادہ سی، اللہ کا یہ قانون ہے کہ صبح صبح سورج طلوع ہوتا ہے، شام ہوتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے، رات ہوتی ہے چاند آتا ہے، ستارے آتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر کوئی بندہ ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے اللہ کا یہ قانون پسند نہیں، میری مرضی یہ ہے کہ رات 12 بجے سورج نکلنا چاہیے، وگرنہ میں نہ سورج کے سامنے جاؤں گا، نہ سورج کی دھوپ میں بیٹھوں گا، نہ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو اللہ کا سورج تو اپنے ٹائم پہ نکلے گا، اپنے ٹائم پہ غروب ہوگا، وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بیچارہ سورج کی روشنی سے بھی محروم ہو جائے گا، سورج کے فائدہ سے بھی محروم ہو جائے گا، سورج کے نور سے بھی محروم ہو جائے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کے قانون کی مخالفت کر کے اپنا نقصان نہ کرے، بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق چل کے اپنی دنیا بھی اچھی کر لے اور اپنی آخرت کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کر لے۔ یہ پہلی اور بنیادی بات میں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا تھا کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے قانون کی مخالفت کرے۔ اگر کرے گا تو رب کا قانون تبدیل نہیں ہوگا، مخالفت کرنے والے کا اپنا نقصان ہوگا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے قانون ہیں کتنے ہیں اور کہاں کہاں یہ لکھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے ہمیں یہ ملیں گے؟ تو یاد رکھیے، آج آپ محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس محفل میں بیٹھے؟ کس محفل میں بیٹھے؟ محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں
کہ جب حضور کا میلاد ہوا، جب حضور اس کائنات میں تشریف لائے، سوال ذہن میں رہے کہ اللہ کے قانون کہاں لکھے ہوئے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے اور پھر ہم ان کو اپنا کر اور ان کی مخالفت سے بچ کر اپنی زندگی اچھی بنا سکے، اپنی آخرت اچھی بنا سکے۔ میلاد ہوا حضور کا، حضور کی ولادت ہوئی، سرکار اس جہان میں تشریف لائے، تو سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہوا؟ حضور کے آنے پر اس جہان میں کون سی تبدیلی رونما ہوئی، کون سا انقلاب برپا ہوا؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنی ماں سے نکاح جائز سمجھتے تھے، میرے کریم کی ولادت کی برکت سے انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ باپ چل رہا ہو تو اس کے آگے چلنا بے ادبی ہوتا ہے، اگر وہ نہ بیٹھے تو اس سے پہلے بیٹھنا ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ اولاد کو، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ بیٹی کو اپنے لیے رحمت سمجھنا شروع ہو گئے۔ اگر ایک جملے میں کہوں تو کائنات میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ نور ایمان کہیں نظر آتا تھا، نہ عمل کی روشنی کہیں نظر آتی تھی۔ میرے آقا کی ولادت کی برکت نے اس اندھیرے سے بھری کائنات کو ایمان کے نور سے بھر دیا، عمل کی روشنی سے منور کر دیا۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ان لوگوں کو جو برائی کر کے اس کا چرچا کرتے تھے، برائی کے رستوں سے بھی دور کر دیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں سرکار دو عالم کی میلاد، حضور کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ حضور کی آمد پہ کیا ہوا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا تھا، کیوں یہ کائنات یکسر بدل گئی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہیں اپنا رسول عطا کیا۔ یہ حضور کی میلاد کا بیان ہے۔ من انفسہم، وہ رسول انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا وہ محبوب ان لوگوں کے اوپر جن میں وہ تشریف لے کے آیا ہے، رب کی آیتوں کی تلاوت کر کے انہیں وہ کلام سناتا ہے۔ اب یہ بات سمجھیے کہ وہ اللہ کے جو قانون ہیں وہ کہاں لکھے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ وہی قوانین تھے جو قرآن کی صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو دیے، اور محبوب نے وہ قرآن امت کے سامنے پڑھ کر اس کے قوانین کی پابندی امت کو سمجھا کر اس کفر سے بھری کائنات کو ایمان کے نور سے منور فرما دیا۔ تو کیا جواب نکلا کہ اللہ کے قوانین جس کتاب میں لکھے ہیں وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے؟ میلاد اس لمحے ہوا جب قبلی والا اس کائنات میں اپنے قدم رنجا فرمانے لگا، لیکن یاد رکھیے میلاد کے مقاصد کی تکمیل اس وقت ہوئی جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے پاک قرآن کی تلاوت سن کر ان لوگوں نے جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکانا شروع کر دیے ہیں۔ تو اب تک میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے قانون کی مخالفت کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور اگر کوئی مخالفت کرے گا
تو رب کا قانون نہیں بدلے گا، اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ رب کے قانون کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ وہ اللہ کی پاک کتاب قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، ایک قانون میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یہ میرے رب کا قانون ہے۔ کیا؟ ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ سارے بولیے کون ہے؟ یہ آپ نے کہہ دو دیا، میں بھی کہتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اپنی عملی اور پریکٹیکل لائف میں اس چیز کو لاگو کرنا چاہیے کہ جب اللہ کا قانون یہ ہے کہ عزتوں کا مالک، تو پھر ہمیں عزت لینے کے لیے کہیں بھی نہیں جانا چاہیے، کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، اور اگر کھٹکھٹائیں گے تو یہ اللہ کے قانون کی مخالفت ہوگی۔ حالات جیسے ہوں، لوگ تم سے جو رویہ رکھے، معاملات جس سطح پہ چلے جائیں، اگر عزت کا سوال کرنا ہے تو اپنے مولا کے در پہ آؤ۔ یاد رکھیں، جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، اور جسے مولا ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا ولی رسول ہی، یہ بھی اللہ کا ہی قانون ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے پیارے رسول کے لیے، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے پیارے۔ تو یہ بات قرآن کی روشنی میں طے ہو گئی، یہ قانون بن گیا کہ اللہ کے رسول عزت والے ہیں، اللہ کے رسول۔ اب میں نے یہ بات عرض کی کہ ہمیں اللہ کے قانون کے ساتھ چلنا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی چلے گا تو اس کا نقصان ہوگا، وہ دنیا اور آخرت کو خراب کرے گا۔ اللہ کے قانون کے مطابق چلیں گے تو دونوں جہان کامیاب ہوں گے۔ اب قانون رب کا ہے کہ رسول عزت والے ہیں، رسول عزت۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس قانون کے ساتھ کیسے چلیں گے۔ تو یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قانون اپنے بندوں کو بتایا ہے، رب نے اس قانون پر عمل کرنا اپنے بندوں کو سکھایا بھی ہے اور اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیے ہیں۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اگر آپ مسجد میں آتے، باہر بندہ کھڑا ہوتا، جانے کے بھی چارجز ہیں، واپس آنے کے بھی چارجز ہیں، جتنی دیر اندر رہنا ہے، جو ہوا بجلی استعمال کرو گے اس کے بھی پیسے دینے پڑیں گے، جو پانی استعمال کرو گے اس پہ ٹیکس ہے۔ تو شاید کسی کا یہ عذر بن جاتا، غریب بندہ ہوں، کیسے باجماعت نماز پڑھوں، وہاں تو اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ کوئی ایسے اتفاقی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے جب حکم دیا کہ نماز پڑھو تو آج کے دن تک مسجد میں ہم آتے ہیں، پرسکون نماز پڑھتے ہیں اور ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ جب رب کوئی حکم دیتا ہے تو پھر اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے بندوں کے لیے آسانی بھی پیدا کرتا ہے اور اسباب بھی خود ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ نے قانون دیا ہے کہ عزت میرے رسول کے لیے ہے، تو مولا تیرے رسولوں کی عزت کیسے ہوتی ہے؟ یہ بھی تو تو نہیں رہنمائی فرمانی ہے نا، یہ بھی تو تو نہیں بتانا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ بڑی توجہ، فرمایا یاد کریں جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ سے کلام کیا۔ قرآن کہتا ہے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم،
اے آگ تو جناب ابراہیم پر آگ نہ رہنا، گل و گلزار بن جانا۔ اب میں زیادہ آگے جانے کی بجائے صرف آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، جو پہلی میں نے آیت پڑھی جس میں جناب آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہے، اس آیت سے نماز کی رکعتیں ہمیں معلوم نہیں ہو رہی، دوسری آیت سے بھی نہیں معلوم ہو رہی، تیسری سے بھی نہیں معلوم ہو رہی۔ کوئی فقہی مسئلہ، کوئی حلال اور حرام کا قانون، کوئی روزہ ٹوٹنے کی وجہ وہ ان آیات سے بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلی آیت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، غور سے سمجھیے گا۔ اگر کسی ولی کامل کی بارگاہ سے کسی کو خلافت مل جائے تو دنیا اس کے سامنے عزت اور احترام بجا لاتی ہے کہ فلاں آستانے کا یہ خلیفہ ہے، نائب ہے، اس کی عزت کریں، اس کی توقیر کریں، اس کی شان کا لحاظ کریں۔ اب اس کی کیا شان ہے جس کے نائب ہونے کا اللہ اعلان کرے، اور وہ نائب بھی کس کا ہے؟ براہ راست اللہ اسے اپنا نائب بتا رہا ہے۔ آپ کسی بڑے عہدے والے کو کال کریں، ڈائریکٹ آپ کی اس سے بات ہو جائے، درمیان میں سیکٹری کا واسطہ نہ ہو، تو آپ فخر سے کہتے ہیں کہ میں براہ راست فلاں آدمی سے بات کر سکتا ہوں۔ اس کی شان اور اس کا مقام کیا ہے جو براہ راست اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ غرض اس مضمون کی جتنی آیتیں ہیں آپ پڑھتے چلے جائیں، اس سے آپ کو ایک ہی بات پتہ چلے گی کہ اس آیت میں بھی نبی کی شان کا تذکرہ ہے، اس آیت میں بھی نبی کی عزت کا تذکرہ ہے، اس آیت میں نبی کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا جس مولا نے ہمیں یہ قانون بتایا کہ عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اس نے ہمیں طریقہ بھی بتایا۔ اگر اس قانون کے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو اپنی زبانوں پر نبی کی عظمت کے تذکرے جاری کرتے چلے جاؤ۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہ تو سمجھ آیا کہ قرآن نے یہ بتایا کہ نبی کی عظمت کا ذکر ہونا چاہیے، نبی کی عظمت کا ذکر، بولیے نبی کی عظمت کا ذکر۔ میں نے آپ کو 3 آیتیں بتائی ہیں، آپ قرآن پڑھتے جائیں، جا بجا کوئی صورت ایسی نہیں ہوگی جہاں پر اللہ نے اپنے نبیوں کی عظمت کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ گویا کہ قرآن ہمیں یہ قانون بھی دیتا ہے کہ عزت اللہ کے رسول اور نبی کے لیے ہے، اور اس پر عمل کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ نبی کی عظمت کی بات کرو، تم رب کے اس قانون پر عمل کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن آج تو محفل میلاد ہے۔ سوال یہ ہے، نبی کی عظمت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، لیکن نبی کی میلاد کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے؟ کیا قرآن انبیاء کی ولادت کے مرحلے اور منظر کو بھی قرآن بیان کرتا ہے یا نہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن نے تو ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ابھی دودھ پینا شروع نہیں کیا تھا، ماں سے بچھڑ گئے تھے، رب نے ماں سے ملاقات بھی کروائی اور ماں کا دودھ پلانے کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ابھی اس جہان میں آئے نہیں تھے، تو رب تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے ان کی آمد کی خوشخبری دی ہے۔ جب تشریف لے آئے تو پنگوڑے کی گفتگو بھی قرآن میں موجود ہے۔ مولا یہ نبیوں کی میلاد کا ذکر تیرے قرآن میں، نبیوں کے بچپنے کا تذکرہ تیرے قرآن میں کہا، اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے نبی کی میلاد کا ذکر کرنے والا اللہ کے اس قانون کو پورا کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے پیارے رسول کے لیے ہے۔ حضرات محترم،
لیکن اس سے جو اہم ترین نکتہ سمجھ آتا ہے اور آج کی محفل میں وہ آج میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا، وہ نکتہ یہ ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، بہت ساری باتیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں کہ اگر ہماری ان باتوں کا کہیں ذکر چھڑ جائے، چوک میں، بازار میں، محلے میں، دکان پہ، گلی میں، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مثلا آج آپ یہاں سے فارغ ہو کے جائیں، آپ کا کوئی دوست کسی کو بتائے کہ یہ محفل میلاد سے اٹھ کے آیا ہے، تو اس پر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی کہ جناب اچھی بات ہے، بتایا ہے۔ کوئی کہے جی مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، تو آپ کو بڑی فرحت ہوگی کہ جناب میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، اس نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن کچھ کام ہماری زندگی میں ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ہمیں پسند، مثلا کوئی کہے جی اس نے غیبت کی ہے، ہم کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہو ہی گئی ہے، کم از کم لوگوں کو تو نہ بتا۔ کوئی کہے جی اس نے فلاں جگہ جھوٹ بولا تھا، ہم کہیں گے کہ یار مجھ سے ہو گیا قصور، کم از کم اس کا چرچا تو نہ کرو۔ بڑی توجہ چاہوں گا، ہماری زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر مناسب ہوتا ہے اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر مناسب، یہ میری زندگی میں بھی ہے، آپ کی زندگی میں بھی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، عام سے لوگ ہیں، کچھ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، قرآن نبی کا ذکر نبی کی ولادت سے کرتا ہے، نبی کے بچپنے کو بیان کرتا ہے، نبی کی جوانی کو بیان کرتا ہے، نبی کے حسن کو بیان کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے نبی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو ذکر کرنے کے قابل نہ ہو۔ نبی کی زندگی اتنی عظیم ہوتی ہے، نبی کی زندگی اتنی شان والی ہوتی ہے کہ نبی کی زندگی کا ہر لمحہ قابل ذکر بھی ہوتا ہے، قابل تقلید بھی ہوتا ہے۔ دوستو، آج کے اس جدید دور کے اندر جہاں ہم فیشن کے پیچھے چلتے ہیں، فیشن کے پیچھے چلتے ہیں، ہماری نوجوان نسل ٹی وی پہ، نیٹ پہ، اخباروں میں مختلف فیشن دیکھتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں یہ بات، اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، جو نکتہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی کی زندگی کا ہر لمحہ قابل ذکر بھی ہوتا ہے، قابل تقلید بھی ہوتا ہے، قابل ذکر بھی ہوتا ہے، قابل یعنی اس کو فالو کرنا بھی انسان کے لیے باعث نجات ہوتا ہے۔ فیشن کا زمانہ ہے، لوگ فیشن کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، کوئی تنقید والی بات نہیں ہے، یہ ہم مل کے بیٹھے ہیں، آپ اور میں آپس میں یہ بات کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح حضور رحمت عالم کی پاک سیرت کے سانچے میں ڈھال کر اپنی دنیا کو بھی کامیاب کرنا ہے، قبر کو بھی کامیاب کرنا اور حشر میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو اس کو اس ذہن سے سنیے، تنقید وہ کسی پہ بھی نہیں ہے، تنقید کی جا بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، اور ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حضور کے پاک نقش قدم کی تقلید میں چلانا سیکھ لے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، فیشن ہماری نسل کرتی ہے، بچے کرتے ہیں اور اس کی بہت دوڑ ہے، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جو بھی فیشن ہو اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ نیا فیشن آیا تو پرانا اتنی عمر ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی پرانا اپنائے گا کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اولڈ فیشن ہے، تو دیہات سے آیا ہے، تجھے خبر نہیں ہوئی کہ اب شہر میں نیا فیشن کیا چل رہا ہے۔ بڑی توجہ سے اس بات کو سننا اور سمجھنا اور غور کرنا اس پہ کہ ہمارے فیشن تو وہ ہے جس کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے، لیکن اس فیشن کی عمر اتنی ہے
جب نیا فیشن آیا تو پرانا ختم. کبھی اتنا تو سوچو میرے مصطفیٰ کی اداؤں میں نور کیا ہے اور میرے حضور کے طریقہ میں تازگی کیا ہے. 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی اگر تو کملی والے کی کسی ادا کو اپنائے گا نہ کوئی کہے گا یہ عمل پرانا ہو گیا ہے، نہ کوئی کہے گا اس میں حسن نہیں ہے. 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے حبیب کی ہر ادا حسین بھی نظر آئے گی اور اس میں تازگی بھی تجھے آج کے دور میں نظر آئے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. دوسری بات، جی فیشن کرتے کیوں ہیں؟ بالخصوص نوجوانوں سے فیشن کرتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خوبصورتی بری چیز نہیں ہے جب ہم اسے شریعت کے ساتھ متصادم نہ کریں، ٹکراؤ نہ آئے. شریعت نے اجازت دی ہو تو وہ خوبصورتی جائز بھی ہے، مستحسن بھی ہے. اللہ نے آپ کو اچھا لباس دیا ہے، آپ اچھا لباس نہیں پہنتے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. جو اللہ نے دیا ہے وہ استعمال کر کے مولا کی ہر نعمت پر شکر کرنا سیکھیں، یہ مولا کو پسند ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ فیشن، یہ سٹائل بالخصوص جو شریعت سے متصادم ہے، لوگ کرتے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں جی اس سے لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگ ہمیں اچھا کہیں گے. اس کا ہیئر سٹائل کیا تھا جناب، اس نے کپڑے جو ہے ان کا سٹائل کیسا بنایا ہوا تھا، اور وغیرہ وغیرہ جو آج کل ایسی چیزیں آ گئی ہیں بالخصوص جو شریعت سے متصادم ہے. کتنی دیر تعریف ہوگی؟ 1 دن 2 دن 4 دن، اس کے بعد پھر تعریف ختم ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیں دنیا آج خلفائے راشدین کی عظمت کو سلام کرتی ہے، اہل بیت رسول کی عظمت کو، مقام کو سلام کرتے ہیں لوگ، اور اولیاء اللہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پوچھیں وجہ کیا ہے تو جواب ایک ہی ملتا ہے، تم کائنات کا جو طریقہ اپناؤ چند لمحے تعریف ہوگی پھر ختم ہو جائے گی. جنہوں نے حضور کی سنت اور حضور کے طریقہ کو اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک دلوں میں بھی ان کی عزت باقی ہے، زبانوں پہ بھی ان کا ذکر خیر جاری اور ساری ہے. تو یہ میلاد کا مقصد ہے کہ ہم حضور نے جس چیز کے ذریعے اس کائنات کو بدل دیا، ہم کوشش کریں کہ اس قرآن سے ہمارا تعلق ہو جائے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی اس مبارک سیرت اور حضور کی اس پاک حیات سے ہمارا تعلق ہو جائے. یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. توجہ چاہوں گا، اس میں امام راضی نے ایک خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے. علامہ راضی فرماتے ہیں یہ جو من انفسہم کے لفظ ہیں اگر ان کی تہ میں اترتے چلے جاؤ تو زندگی جنت بن جائے گی. میں کوشش کروں گا میں اگر آپ کو سمجھا سکوں ایک سادہ سی مثال دے کر. آپ یہاں باہر نکلیں، کوئی بندہ کھڑا ہو اور وہ آپ کا جاننے والا نہ ہو، آپ کو مٹھائی دیتا ہے تو آپ اس سے نہیں لیں گے، پتہ نہیں یار اس مٹھائی میں کیا وجہ ہے، کیوں دے رہا ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، میں نہیں لوں گا. شاید اس میں آپ کا کوئی نقصان نہ بھی ہو. جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ خوبصورت منزل ہے، لیکن آپ ہی ایک حکیم کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مسئلہ بتاتے وہ دوائی لکھتا ہے، جب آپ اسے زبان پہ رکھتے ہیں انتہائی کڑوی ہے، لیکن آپ اس کو ایک ٹائم بھی، دوسرے ٹائم بھی، تیسرے ٹائم بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، مہینے کی دوائی ہے، سال کی دوائی ہے، وہ آپ کو مٹھائی دے رہا تھا، آپ نے نہیں لی، مسترد کر دی. اس نے آپ کو کڑوی دوائی دی ہے اور ٹائم کی پابندی سے کھاتے ہو، کھانا رہ جائے دوائی نہیں رہنی چاہیے. تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی یہ دوائی کڑوی ضرور ہے مگر مجھے صحت ہو جائے گی، میری بیماری دور ہو جائے گی، میرے بدن میں طاقت آ جائے گی.
یہ کیسے کہہ رہے ہو بھائی؟ وہ چیز میٹھی تھی تم نے چھوڑ دی، اس کے فائدے بتا رہے ہو؟ جواب یہ ہوگا جس نے دی ہے وہ دانا بھی ہے، وہ ہمدرد بھی ہے، وہ مخلص بھی ہے۔ امام راضی کہتے یار نماز پڑھنا بڑی مشکل ہے، آسان نہیں ہے صبح صبح بستر چھوڑنا، جی مسجد میں آنا، روزے رکھنے آسان نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے مال الگ کرنا آسان کام نہیں ہے، حج کے لیے جانا آسان نہیں ہے، ہر عمل میں مشقت ہے، کملی والے آقا کے نقش قدم پہ چلنا آسان نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جب تو من انفسہم کی گہرائی میں اترے گا تو تیرے لیے پوری شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا من انفسہم، جو رسول تمہیں دیا ہے یہ تمہارا اپنا بھی ہے، تمہیں جانتا بھی ہے، تمہارے حالات سے واقف بھی ہے، اور تم سے اتنی ہمدردی کرنے والا ہے کہ تم خود بھی اپنے سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا سیدہ زہرا کے بابا تم سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین کے نانا جتنی تمہارے اوپر شفقت فرماتے ہیں۔ اب کیا ہوگا جب ہمیں یہ پتا چلے گا نا کہ یہ عمل میرے حضور کی طرف سے آیا ہے، پھر حضور کی محبت اس مشقت کو درمیان سے نکال دے گی، اور ہمیں یہ یقین ہوگا کملی والے کے نقش قدم پہ چلنا میری روح کو بھی تندرست کر دے گا، اور آپ کو جنت کی صورت میں اپنی منزل بھی اپنی آنکھوں سے دکھائی دے گی۔ اور یہاں یہ بات بھی اصلاح کے لیے عرض کر دیتا ہوں، آج بعض ڈاکٹر صاحبان مجھے بھی کہتے ہیں، ہمارے اور علماء کو بھی کہتے ہیں محبت میں کہ شاہ صاحب جب آپ بتائیں نا کہ امامہ حضور کی سنت ہے تو ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بندہ پٹی کر سکتا ہے، تاکہ نا لوگوں کے ذہن میں لاجک آئے، منطق، فلسفہ آئے، وجہ سمجھے کہ اس سنت میں ہم عمل کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے مشورے کا شکریہ، لیکن اتنی بات یاد رکھیں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی عقل کٹھی کر لی جائے وہ ایک نبی کی عقل تک نہیں پہنچتی، اور ہمارے آقا تو امام الانبیاء بن کے تشریف لائے ہیں۔ بات سمجھیے گا، سنت میں عمل کرنے کے لیے ہمیں کوئی لاجک، کوئی منطق، کوئی عقلی دلیل نہ ملے، بس اتنا کافی ہے کہ یہ عمل میرے رسول نے کیا ہے۔ اس پر دو باتیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام نے یہ سٹیٹمنٹ دی، وہ کہتے میرے آقا عبداللہ ابن عمر جب حضور کی سنت پہ عمل کرتے تو ایسے کرتے تھے جیسے کوئی مجنون ہوتا ہے، دیوانہ۔ اب مجنون کا معنی، دیوانہ کا معنی عام طور پر تو ہمارے یہاں اچھا معنی نہیں ہوتا، لیکن اس شخص نے بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا، انتہائی شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ آپ یہاں سے باہر جائیں، اللہ نے آپ کو عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، آپ سے کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہیں تو آپ اسے بتائیں گے کہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، لیکن جو دیوانہ ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، اس سے پوچھے کہاں جا رہے ہو، کس مقصد کے لیے جا رہے ہو، وہ کوئی بات تمہیں نہیں بتائے گا، آپ کہہ دیں گے کہ یار یہ مجنون ہے، اس کا کیا پتا کدھر جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کے غلام نے بتایا وہ جب سنت پہ عمل کرتے تو مجنون کی طرح دیوانہ وار عمل کرتے، مطلب کیا ہے، وجہ نہیں دیکھتے تھے، بس یہ سوچ کے عمل کرتے تھے میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رکھنا لفظ تو مجنون کے آئے ہیں، لیکن کائنات کا سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو حضور کے نقش قدم کو اپنے لیے رہنمائے منزل سمجھتا ہے۔ اور دوسری بات، علامہ اقبال پہلا فلاسفر تھا پاکستان کا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، فلسفی کی ڈگری
جن لوگوں نے اوائل دور میں لی ان میں علامہ اقبال کا نام آتا ہے، لیکن اتنا بڑا فلسفی، اتنا بڑا عقل مند انسان کہتا ہے عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، کہ اے انسان ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن جب کملی والے کا طریقہ اور سنت آ جائے تو پھر عقل کو درمیان میں نہ لانا، وہ کرنا جو تجھے مدینے والے نے کر کے دکھلا دیا ہے۔ دوستان محترم، حضرت بایزید بسطامی جو اللہ کے ولی تھے، اور میں آپ کو یہ بات بھی کنوے کروں کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نبی، لیکن ولایت کا دروازہ اللہ نے بند، ہاں، تو ہر انسان کو میں کہوں گا، ہر مسلمان اور ہر مومن کو کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے دوستوں میں شامل فرما لے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ ولی جتنے بننے تھے بن چکے ہیں، اب تو کھاتا بند ہو گیا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہ راز معلوم ہو کہ کیا چیز ہے جو بندے کو درجہ ولایت پر پہنچاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں نے 30 سال ایک کام کیا اور اس سے مشکل کوئی کام میں نے زندگی میں نہیں پایا۔ پوچھا جی وہ کیا کام تھا؟ فرمایا میں علم کے پیچھے چلتا رہا، میں نے علم کی پیروی کی۔ پوچھا جی وہ کون سا علم ہے جس کے پیچھے آپ چلتے رہے؟ فرمایا وہ مدینے والے آقا کی پاک سنت ہے۔ 30 برس میں اس پہ چلتا رہا تو اللہ نے درجہ ولایت ہی نہیں دیا، ولیوں کا امام بنا دیا ہے۔ آج اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میلاد پاک کا مقصد کیا ہے تو دوستو وہ یہ ہے کہ یہ دنیا تاریکی اور اندھیرے میں تھی، کملی والے نے اس کائنات میں قرآن کے نور سے اور اپنی سیرت اور سنت کے نور سے اس کائنات کو بدل دیا۔ میلاد منانے والوں، تمہارے میلاد کو سلام، تمہاری جھنڈیوں کو سلام، تمہاری لائٹنگ کو سلام، تم جو حضور پہ درود پڑھتے ہو، تمہارا یہ عمل تمہیں ضرور جنت میں لے کر جانے والا ہے، لیکن میلاد کے لمحے سے آگے بڑھ کر حضور کی 63 سالہ ظاہری حیات کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق جب تک ہم اپنی زندگی کو طے نہیں کریں گے تو ہم اس مقصد میلاد کو سمجھنے میں بہرحال کوتاہی کا شکار ہیں۔ حضرت بشر کہتے ہیں کہ مجھے حضور خواب میں آئے اور فرمایا بشر جانتے ہو تیرا رتبہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضور میں کون ہوتا ہوں جو بتاؤں کہ کیوں ہے، آپ ہی جانتے ہیں، رتبے بھی آپ ہی دیتے ہیں، وجہ بھی آپ کو ہی پتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ تو میری سنت کی پابندی کرتا ہے، دوسری بات یہ ہے تو مخلوق خدا سے بہت مہربانی کرتا ہے، بندہ کوئی بھی اگر پسماندہ ہو، اچھی حالت میں نہ ہو تو اسے دیکھ کے تجھے رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے، اور تیسری بات تجھ میں یہ ہے کہ تو میرے اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے، میرے صحابہ کی بھی عزت کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بندے کو درجہ ولایت تک پہنچاتی ہے۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں آج فرانس کے اندر، اس سے پہلے بھی آپ سنتے ہیں کہ حضور کی عزت اور ناموس پہ حملہ کرنے والے لوگ اپنی بدبختی کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ نبی کی عزت ہر لمحہ بڑھتی چلی جائے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، وہ خود رسوا ہوں گے، نبی کی عزت میں حرف اور فرق نہیں لا سکتے۔ صرف یہ ہے میں نے دیکھنا ہے کہ ان حالات میں میری ذمہ داری کیا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا بھی عارضی ہے، اس دنیا کے تعلقات بھی عارضی ہیں۔ کوئی آج تک کسی کے ساتھ قبر میں نہیں اترا کہ یہ فوت ہو گیا، بڑا گہرا تعلق تھا، میں بھی اس کے ساتھ جاؤں۔ قبر میں جو تعلق ساتھ جاتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، مدینے والے محبوب کے ساتھ تعلق ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑیں کہ میرا تعلق ہے، میرا کاروبار ہے، میرا بزنس ہے۔ ہمارے ہر تعلق کی بنیاد وہ مدینے والے آقا کے ساتھ تعلق اور وابستگی ہے۔ جہاں ہمیں حضور کی محبت کی خوشبو آئے
آئے گی ہم وہاں تعلق رکھیں گے اور بائیکاٹ کریں گے، اس کا تعلق توڑیں گے، اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھیں گے اس سے جس کے دل میں مدینے والے آقا کی عزت کے جذبات موجود نہ ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ جتنے تعلقات ہیں سارے کے سارے عارضی ہیں، جس تعلق نے ہمیں قبر و حشر میں کام آنا ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وفا کا تعلق ہے۔ اللہ پاک آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس مسجد کو، اس مسجد کے جملہ احباب نمازیوں کو اور اہل سنت کے تمام مساجد کو، مراکز کو دن دو گنا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے۔ مل کے آمین کہیے۔ مولا ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اسی طرح حضور کی میلاد کی خوشیاں منانے اور ان خوشیوں میں حضور کا ذکر پاک کرنے کی توفیق اور ہمت اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔